کہ تم رب کی یہ نعمت بھی یاد کرو کہ جب میدان تیم میں تمہارے لیے سائے، خوراک اور لباس کا انتظام ہو چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے لیے رب سے پانی مانگا۔ ہم نے جیسے وہاں تم کو غذا ایک عجیب و غریب طریقے سے عطا فرمائی، یعنی من و سلوہ اتارا، ایسے ہی پانی بھی دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سفر میں پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہیں لے جا رہے تھے اور وہ پیاسے ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگنے لگے، مگر تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میدان طی کے زمانے میں ہوا کہ جب رب تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کا سایہ فرمایا اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا اور ان کے لباس کا بھی انتظام کیا، تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا پانی کا بھی انتظام فرما۔ قومی ہی سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، نہ کہ سارے جہان کے لیے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ، پس ہم نے کہا مارو، بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، اپنا عصا پتھر پر۔ یا تو رب نے یہ آپ کو بطور الہام فرمایا یا وحی کے ذریعے فرمایا کہ زمین پر رکھے ہوئے پتھر پر لاٹھی ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنت کے درخت آس کی لکڑی تھا جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ وہاں سے لائے تھے اور ان سے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں تو یہ ان کو دیا گیا۔ اس عصے میں 2 شاخیں تھیں جو تاریکی میں 2 مشعلوں کی طرح چمکتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے تھے اور اس پر تکیہ بھی لگاتے تھے اور دوسری ضروریات بھی پوری فرماتے تھے۔ اس عصے میں چند خصوصیات تھیں۔ دریائے کلزم کو اسی عصے سے خشک کیا گیا، یہاں پتھر سے اس کے ذریعے پانی نکالا گیا۔ یہ عصا سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کرتا تھا اور پھر پکڑ لینے پر دوبارہ لاٹھی بن جاتا تھا۔ خیال رہے کہ یہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی کام کرتا تھا، نہ تو اس سے پہلے کسی نبی کے ہاتھ مبارک سے یہ معجزات ظاہر ہوئے اور نہ ہی آپ کے زمانے میں کسی اور کے ہاتھ سے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ پتھر کون سا تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، کہ اس پتھر سے کوئی خاص پتھر مراد ہے یا عام۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہی پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اس پتھر کو کسی تھیلی میں سنبھال کر رکھیں، اس سے معجزات صادر ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ کوہ طور کا پتھر تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھی عصے کی طرح جنتی تھا جس کو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور انبیاء کرام سے ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور شعیب علیہ السلام نے عصے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتھر بھی عنایت فرمایا تھا۔ یہ پتھر سنگ مرمر کا تھا، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے عام پتھر مراد ہے، یعنی آپ جس پتھر پر بھی عصا مارتے اس سے ہی پانی جاری ہو جاتا۔ یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اسی صورت میں اعلیٰ معجزہ ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی خاص پتھر ہوتا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس پتھر کی تاثیر تھی۔ فاؤں فاجرت، پس پھوٹ پڑے، من حسنتا، اس سے، اشرتا، 12، آئینہ، چشمے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا مارا، پس پتھر سے 12 چشمے بہ نکلے۔ تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ آپ نے پتھر پر 12 چوٹیں ماری اور ہر چوٹ سے ایک چشمہ جاری ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پتھر میں شگاف پیدا ہوا اور اس سے پانی بہنے لگا۔ یا تو قدرتی طور پر پتھر میں پانی پیدا ہو جاتا یا وہ پتھر زمین سے پانی کھینچ لیتا تھا۔ اس پتھر سے رب تعالیٰ نے 12 چشمے جاری فرمائے، کیونکہ میدان طی میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ اگر ان سب کے لیے ایک ہی گھاٹ ہوتا تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، اس لیے ان کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے گھڑے کھود لیں۔ پتھر سے پانی نکل کر ان گھڑوں میں جمع ہو جاتا اور ہر قبیلہ اسے اپنے کام میں لاتا۔ تب تحقیق عالمہ جان لیا، کلو ہر مناسب مشربہ ہوں، قوم نے اپنا گھاٹ یا قبیلے نے اپنا گھاٹ، ان میں سے ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا تھا اور کوئی کسی دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہ لیتا تھا۔ یہ لوگ وہاں 6 لاکھ تھے اور 12 میل میدان میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے علیحدہ علیحدہ 12 محلے قائم تھے۔ کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، ہی اللہ تعالیٰ کے رزق سے۔ یا تو رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان سے کہلوایا یا خود موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ کا رزق خوب کھاؤ پیو جو تم کو بغیر محنت عطا ہوا ہے، کہ تمہیں بغیر کھیتی باڑی کیے من و سلوہ مل رہا ہے اور بغیر کنواں کھودے پانی مل رہا ہے، لیکن یہ نعمتیں کھا کر ولا اور نہ تاسو پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر یا فساد مچاتے ہوئے، یعنی زمین میں فساد برپا کرتے نہ پھرو بلکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ مفسدین فرما کر یہ بتایا گیا کہ فساد ان کے دلوں میں جم چکا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ تم رب کی یہ نعمت بھی یاد کرو کہ جب میدان طی میں تمہارے لیے سائے، خوراک اور لباس کا انتظام ہو چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے لیے رب سے پانی مانگا۔ ہم نے جیسے وہاں تم کو غذا ایک عجیب و غریب طریقے سے عطا فرمائی، یعنی من و سلوہ اتارا،
ऐसे ही पानी भी दिया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपना अस्सा पत्थर पर मारे। उन्होंने ऐसा ही किया। तब पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि तुम्हारे 12 कबीले थे, हर कबीले ने अपने घाट को खूब पहचान लिया या अपने चश्मे को खूब पहचान लिया और हर एक ने आराम से पानी हासिल किया। हमने फरमाया कि रब की नेमतें खूब सैर होकर खाते पीते रहो। हम इन नेमतों का शुक्र सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम जमीन में फसाद फैलाते ना फिरो या आइंदा जमीन में फसाद रेजी से बचो। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।